اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ اپنے گھر والوں اور اپنی سمجھدار اولاد اور اپنے تمام ماتحتوں کو اللہ کی فرمانبرداری کرنے کا حکم دینے اور انہیں اس کے ورود سے روکنے، انہیں سزا دینے اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو کرنے سے انہیں روکنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر قائم رہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، بچاؤ تم اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں ڈال لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پھینک دو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقے کی چیز نہیں کھاتے؟ بخاری و مسلم۔ اس روایت میں اس طرح ہے کہ ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ فائدہ، اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد کے لیے صدقہ حلال نہیں تھا۔ آل سے مراد یہاں بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں۔ اس کی اور تفصیل کے لیے آگے حدیث دیکھیے نمبر 346 کا فائدہ۔ دوسرا، بچوں کی تعلیم و تربیت کا پہلو بھی واضح ہے۔ بچوں کو جن چیزوں سے روکنا ضروری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا خیال رکھیں اور انہیں ان چیزوں سے روکتے اور سمجھاتے رہیں۔ تیسرا، صدقے کا مال قومی امانت ہے۔ جن گھروں اور اداروں میں یہ جمع ہو، ان کے ذمہ داروں کا فرض ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور اصل حقداروں تک اسے پہنچائیں اور اپنے رشتہ داروں کی پہنچ سے اسے بچائیں۔ حضرت ابو حفص عمر بن ابی سلمہ عبداللہ بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالے پوسے یعنی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے روایت ہے کہ میں بچہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھا اور میرا ہاتھ کھاتے وقت پیالے میں گھومتا تھا، تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے لڑکے، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ تو اس کے بعد میرے کھانے کا طریقہ یہی رہا۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ، اس میں بھی بچوں کو آداب سکھانے کی تعلیم ہے۔ کھانے کی شروعات بسم اللہ سے کیے جائے اور اپنے آگے سے کھایا جائے۔ جب ایک ہی بڑے برتن یعنی سینی یا تھالی وغیرہ میں بہت سے لوگ کھائیں۔ ہاں، اگر الگ الگ قسم کے پھل ہوں تو من مرضی آگے پیچھے سے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ تیسرا، موقع پر ہی بچے کو تنبیہ و نصیحت کی جائے، کیونکہ یہ زیادہ اثردار رہتی ہے اور اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام یعنی شاسک ذمہ دار ہے اور اس سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ آدمی اپنے گھر والوں کا نگراں ہے اور اس سے اپنی رعیت یعنی گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراں ہے اور اس سے اپنی رعیت یعنی گھر میں رہنے والے بچے اور باقی لوگوں کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ خادم اپنے آقا کے مال کا نگراں ہے، اس سے اس کی رعیت یعنی مال اور سامان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو تم سب اپنے اپنے دائرے میں نگراں اور ذمہ دار ہو اور سب سے اس کی اپنی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ، اس کی تخریج اور فائدہ کے لیے دیکھیے باب 35 حدیث نمبر 3/285۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ اور وہ شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تلقین کرو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں اور نماز میں سستی کریں تو اس پر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرو اور ان کے بیچ بستروں میں علیحدگی کر دو۔ ابو داؤد۔ اس کی سند حسن درجے کی۔ فائدہ، اس حدیث سے نماز کی اہمیت بھی واضح ہے اور یہ واضح ہوا کہ تعلیم و تربیت کے نقطہ نظر سے بچوں کو مارنا پیٹنا جائز ہے۔ پھر یہ مار اکرامک انداز سے نہ ہو، بلکہ اس طریقے سے ہو کہ بچے کی تربیت ہو جائے اور اسے کوئی جسمانی نقصان بھی نہ پہنچے۔
یہ فلسفہ بالکل غلط ہے کہ بچوں کو کچھ نہ کہا جائے، مار پیٹ تو الگ، ڈانٹ ڈپٹ سے بھی بچایا جائے، بلکہ تہذیب و تربیت کے لیے مناسب سزا اور تعزیر ضروری ہے۔ دوسرا، فقہا نے لکھا ہے کہ نماز ہی کی طرح باقی احکام شریعت بھی بچوں کے ذہن نشین کرائے جائیں اور ممکن ہو تو ان کا عملی مشق بھی کرایا جائے۔ جیسے رمضان میں حسب عمر اور حسب طاقت بچوں سے کچھ روزے رکھوائے جائیں تاکہ روزوں کی اہمیت اور فرضیت ان کے دماغوں میں بیٹھ جائے، اور جب وہ بڑی عمر کو پہنچیں تو انہیں پتہ ہو کہ پانچوں نمازوں کی طرح رمضان المبارک کے روزے بھی ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری اور فرض ہیں۔ اس طرح اور احکام اور مسائل اور معاملات ہیں جن کی تعلیم بچوں کو ان کی سمجھ کے مطابق دی جائے۔ تیسرا، 10 سال کی عمر میں بچہ بالغ تو نہیں ہوتا، لیکن کچھ سمجھ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس عمر میں انہیں ایک ساتھ سلانے کی بجائے علیحدہ علیحدہ بستروں پر سلایا جائے، خاص کر بچے اور بچیوں کو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔